اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کریں گے، آپ کی تمام مشکلات کو حل کریں گے۔ آج کے دن کی خصوصی دعا کی جا رہی ہے، آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، یا رحمان و یا رحیم، بے شک تو ہم سب امت مسلمہ کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، تو ہمارا مولا ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں ذی الحج کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ جو لوگ اس سال تیرے گھر حج کی زیارت کے لیے، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو نہیں حاضر ہو سکے انہیں بھی اگلے سال حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اس حج کے بابرکت مہینے کے صدقے بہترین روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو پریشانیوں میں ہے، اس بابرکت دن کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے صدقے ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی نیک جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جنہوں نے مجھے جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ اس مہینے میں ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی نیک جائز تمام ضروریات کو پورا کر دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو میری بہن، جو میرا بھائی جہاں پر بھی زیر علاج ہے، گھر میں جس بھی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ بہت سے تیرے ایسے بندے ہیں جو 3 وقت کی دوائی بھی مکمل نہیں کھا سکتے۔ یا اللہ بہت سے ایسے تیرے بندے ہیں جو سفید پوش ہیں، ان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کسی سے اپنی حاجات، اپنی دریافت، مشکلات کو نہیں بتاتے۔ یا اللہ تیرے بہت سے ایسے بندے ہیں جن کے پاس 1 وقت کا کھانا کھانے کو ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر التجا نہیں کرتے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ایسے تمام لوگوں کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، یا اللہ اس سال بھی ان دنوں میں بے تیرے کروڑوں لاکھوں لوگ حج کی سعادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بھی تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ ہماری بھی تمام ضروریات کو مکمل کر دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو میری بہن، جس میرے بھائی نے مجھے جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے وہ، یا اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو
ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے عزیز و کار بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ میں نے حدیث مبارکہ میں سنا ہے کہ جب مر جانے والوں کے پیچھے ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان کو ان کی دعا کی اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے فلاں بچے نے دعا بھیجی ہے، انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے فلاں بندے نے سورت مبارکہ پڑھ کر بھیجی ہے، یا فلاں چیز کا صدقہ کر کے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، جن جن کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ جن کا بھی اس دعا میں ذکر ہے، یا اللہ جس بہن نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، جس بھائی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، ان کے تمام عزیزوں کار اور میرے تمام عزیزوں کار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو اس دعا کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان سب کی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات، تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں انہیں مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے میرے مولا ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اس ذی الحج کے مہینے کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما لے۔ اے اللہ ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اے اللہ ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ یا اللہ یہ گندے گندے ہاتھ ہم تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ آج ہماری تمام حاجتوں پر تو ان کا حکم فرما دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں پر تو ان کا حکم فرما دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ آج ہماری حاجتوں پر تو ان کا حکم فرما دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ آج ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ ہماری تمام دلی جائز ضروریاتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے پروردگار تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مولا اگر ہم تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے میرے مولا اگر آج ہم تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ اے میرے مولا آج اگر ہم تیرے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں تو پھر کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اے میرے مولا آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مشکلات پریشانی کا شکار ہو کر ان کو فیس کر سکیں۔ اے میرے مولا آج ہم سب کو تمام گناہوں سے نجات دلا دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن جو بھی اس دعا میں شامل ہے، دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے اس دعا میں شامل ہے، اے میرے پروردگار آج اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، آج اس کی دعاؤں کو پورا کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ پیارے نبی کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کی راج رکھ لے۔ اگر تو کرم کرنے پر آئے تو پھر دیر نہیں لگاتا، میرے اللہ کن فیکون کا حکم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے وسیع وسیع رزق عطا کر دے۔ یا میرے پروردگار اے میرے پیارے اللہ بہت درد محسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اے پاک پروردگار جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں بیچ کر جس طریقے سے زندگی گزارنے کا بولا، اے میرے پیارے اللہ ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے۔ اے میرے مولا کب ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں یہ سانسوں کی مالا، اے میرے پروردگار آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب پر معجزہ کر دے۔ اے میرے اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ اے کن فیکون کے مالک، اے یا حی یا قیوم، اے یا رحمت للعالمین، اے میرے پروردگار آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ بہت دل چاہتا ہے تیرے گھر آئیں۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے عمرہ بھی کیا، آگے ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یا میرے پروردگار بہت سارے تیرے نیک لوگ پھر
حج کے لیے حاضر ہوں گے، یا اللہ ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی تیرا گھر دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی مدینے کی میٹھی میٹھی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، یا اللہ ہماری قسمت میں بھی جنت البقیع میں دفن ہونا لکھ دے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، یا اللہ جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک رشتے عطا کر دے، یا اللہ جو لوگ جہاں جہاں سے بھی دھتکارے جا رہے ہیں یا اللہ ان سب کو سنبھال لے، یا اللہ کوئی بھی غریب رات کو روٹی کھائے بغیر نہ سوئے، یا اللہ ہر گھر میں بے شمار رزق عطا کر، یا اللہ جو میری بہنیں جو میرے بھائی گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی گھریلو نچاکیوں کو ختم کر دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا میرے پروردگار آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، ہر لمحہ ہر گھڑی ہر دن کا واسطہ، ہر وہ گھڑی دن ہو یا رات ہو، دوپہر کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، یا میرے مالک سب اوقات میں ہم سے جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو گئے یا اللہ پاک اس کو معاف فرما، جو تیری شان ہے یا اللہ پاک اپنی شان کے مطابق معاف فرما، یا اللہ میں تجھ سے اپنے لیے اس ویڈیو میں جتنے بھی بھائی بہن ہیں ان سب کے لیے، جو اس ویڈیو کو جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے اس بھائی اس بہن کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں، یا میرے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر ان کی پیروی کرنے والا بنا دے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، اے میرے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ پاک ہم سب کی جو بھی دعائیں ہیں جو بھی حاجتیں ہیں جو بھی مرادیں ہیں، اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں تمام حاجتوں کو قبول فرما، اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پاک ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے گندے گندے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے ہیں، بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے اے اللہ پاک تجھ سے کچھ مانگ سکے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ پاک تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اے رب ذوالجلال تو پوری کائنات کا مالک ہے، اے میرے مولا میرے پیارے اللہ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے میرا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنسو بہائے تھے، ان کے مبارک مبارک آنسو کی تجھے قسم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں، اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اے اللہ پاک اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی تو جانتا ہے، اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ پاک ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اے اللہ اے پاک پروردگار ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک ہماری وہ تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ پاک پریشانیوں سے نجات دے، اے اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بن جا، اے اللہ پاک ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان گناہوں کو بخش دے، اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اے اللہ پاک ان گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیب کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ، ہمارے ہر گناہوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر غلطی کو تو دیکھتا ہے، ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے پھر بھی چھپا رکھا ہے، اے پاک پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، بے شک تو سردار ہے، تو تمام پروردگار تمام جہانوں کا سردار ہے، اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے،
اے اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، بے شک اے اللہ پاک تیرے سوا ہمیں کسی کا سہارا نہیں، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے، بے شک تیری ذات پاک ہے۔ یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے۔ یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تیری شان ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم طاقت میں نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کرنے کی۔ ہم سے تو آج اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے علاوہ اکیلے رہا ہی نہیں جاتا۔ ہم وہاں پر اس رات اس قبر میں کیسے رہیں گے؟ تو پاک پروردگار ہے، ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری سانسوں کی مالا۔ یا رب بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ادھر دیکھ میری طرف، اے اللہ رحم کر مجھ پر۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے رحم کر اس پر۔ اے اللہ پاک تیری شان ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام تکلیفوں سے دور کر دے۔ اے پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم تو امت محمدی ہیں۔ اے اللہ پاک ہم تو امت محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم سے تو روٹی کی بھوک کیا ماچس کی چھوٹی سی چنگاڑی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہائے اللہ، ہے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ پاک جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ اے اللہ پاک ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم کی سوئی جتنا سوراخ بھی کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ پاک تیرے نازک بندے ہیں ہم، اے اللہ پاک کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ پاک ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو، مگر تو ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے۔ اے اللہ پاک اس جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ سن رہا ہے نا تو؟ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ پاک تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک بچا لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ سن رہا ہے نا یا اللہ پاک؟ اے اللہ پاک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ پاک ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دی۔ اے اللہ پاک ہمیں سنبھال لینا، اے اللہ پاک ہمیں بخش دینا، تو ہمارا مولا ہے، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر۔ اے اللہ پاک جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں اے اللہ پاک انہیں رہائی دے دے۔ اے اللہ پاک جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے اے اللہ پاک ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں واٹس ایپ پر انسٹاگرام پر کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر، میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ پاک بد عملی سے بچا۔ اے اللہ پاک فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک کفر کو شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ میرے اس چینل کو اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں،
پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی، اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے اپنی رحمت میں بدل دے، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو بھی قبول کر، جو دلوں میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول کر، بے شک مولا تو دلوں کا حال جانتا ہے، یا اللہ تو پروردگار ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ پاک جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا میری ویڈیو میں کمنٹ باکس میں واٹس ایپ انسٹاگرام یوٹیوب جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں عطا کر، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ ان کے لیے ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما، یا اللہ ان کے حق میں بہتر کر وہ عطا کر، یا اللہ پاک جو یہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاک اس مبارک دن کا صدقہ اس چینل کی حفاظت فرما، یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، بد عملی سے بچا، فاش چیزیں پھیلانے سے بچا، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایسے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ پاک جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں، اے اللہ پاک کفر کو شرک کو ہی ختم کر دے، یا اللہ میرے اس چینل کو اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے، یا اللہ پاک تاکہ جو مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہیں وہ دعا میں شامل ہو سکیں، اس دعا سے سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، یا اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، یہ رمضان المبارک گزرا ہے اس میں بھی بے شمار لوگوں نے عمرہ کیا ہے، یا اللہ پاک آگے حج آ رہا ہے وہاں پر بھی بے شمار تیرے لوگ حج اور عمرہ پر جائیں گے، یا اللہ